السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے اگر کوئی شور کی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کرنا، اور میں آ گئی ہوں محبت عبادت کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بہت دنوں کے بعد۔ خیر، یہ بات تو ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اس ناول کی ایپیسوڈ کے لیے بہت ترسایا ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ناول جب میں پوسٹ شروع کروں گی تو اس کے لیے میں بالکل بھی نہیں ترساؤں گی، اور میں جلدی جلدی سے ایپیسوڈ کروں گی مزے مزے کی۔ اور نیکسٹ ناول کا تو نام سن کے ہی تم لوگ بس ختم، ٹاٹا بائے بائے۔ خیر، اب ہم باتیں بند کرتے ہیں اور ناول کو شروع کرتے ہیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا علی مصطفیٰ نے نہ جانے کتنا عرصہ انتظار کیا تھا۔ جو خواب وہ برسوں سے دیکھتا آیا تھا وہ کل صبح حقیقت بننے جا رہا تھا۔ آج 19 جنوری کا دن تھا، علی اور ریحال کی مہندی کا دن۔ وہ دن جب ریحال شیخ کے ہاتھوں پر علی کے نام کی مہندی رچنے جا رہی تھی۔ مہندی کی تقریب ریحال کے گھر میں رکھی گئی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، باہر گارڈن میں سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ عثمان اور سلمان کھانے کا اختتام دیکھ رہے تھے۔ فرحان اور مصطفیٰ صاحب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ زرینہ اور سلیمہ باقی عورتوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ علی اور ریحال کے سب کزن دوست وہاں موجود تھے۔ کچھ سبز لباس میں تھے، کچھ پیلے رنگ کے لباس میں۔ معراج اور ریحال اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھیں۔ دونوں ہی آج پارلر نہیں گئی تھیں۔ دوسری طرف علی مصطفیٰ کے گھر میں آؤ تو علی مصطفیٰ کے کمرے میں آؤ تو علی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پرفیوم لگا رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بالوں کو جل سے سیٹ کیے اس وقت وہ انتہا کا حسین لگ رہا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، بس تھوڑی دیر میں اس نے کمرے سے باہر نکلنا تھا۔ ریحال پیلے شرارے میں چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو گئی تھی، بس بال بنانے رہتے تھے جو کہ پیچھے کھڑی معراج بنا رہی تھی۔ وہ ریحال کے بالوں کو کرل کر رہی تھی۔ معراج خود تیار تھی، سبز رنگ کا خوبصورت انارکلی پہنے، بالوں کی چوٹی بنائے، گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے، بھر بھر کی آنکھوں میں لائنر، مسکارا اور کاجل لگائے وہ اس وقت قیامت خیز لگ رہی تھی۔ دوسری طرف شیشے میں ریحال کا عکس دیکھو تو وہ انتہا کی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی موم کی گڑیا ہو۔ پیلے رنگ کا شرارہ پہنے، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے، سر پر پھول سے بنی بندی اور گلابی سا میک اپ کیے۔ گلابی رنگ کی لپسٹک اور ہلکا سا کاجل لگائے وہ انتہا کی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریحال کے بال بنے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلیمہ اندر کمرے میں داخل ہوئیں۔ معراج نے گھوم کے ماں کو دیکھا۔ کتنی دیر ہے تم دونوں کو؟ مہمان آنے لگ گئے ہیں، تقریب شروع کرنی ہے مہندی کی۔ جلدی کرو۔ جی بس ابھی چلیں۔ جی بس امی چلیں، میں ریحال کا دوپٹہ صحیح کر کے لے کے آ رہی ہوں، اس کو معراج نے جلدی سے کہا۔ سلیمہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، مسکرائی۔ اپسرا لگ رہی ہے میری بچی۔ ریحال مسکرا دی، آنکھوں میں کہیں ہلکا سا پانی چمکا۔ آج اس کا آخری دن تھا، کل اس نے لاہور چلے جانا تھا اپنے گھر کو چھوڑ کر۔ سلیمہ باہر چلی گئیں۔ معراج نے اپنی بہن کا دوپٹہ صحیح کیا اور اس کو لے کے باہر گارڈن کی طرف چلنے لگی۔ سامنے سے آتے برہان نے بے ساختہ معراج کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ اس کے پاس آ کے رکا۔ آج کس کو مارنے کا ارادہ ہے معراج صاحبہ؟ معراج اس کی بات پر مسکرائی۔ کسی کو نہیں، اب لوگ خود مر جائیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ویسے یہ بھی صحیح کہہ رہی ہو تم، لیکن سچ میں تم دونوں بہنیں بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ اور ہاں ریحال، تمہیں دیکھ کے علی اپنے ہوش کھو دے گا، لکھوا لو۔ برہان کی بات پر ریحال مسکرائی۔ بہت شکریہ برہان، کہتی معراج کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔
شام کا وقت تھا اور فرحان صاحب کے گھر کا وسیع و عریض گارڈن رنگ برنگی پتیوں اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ لان کے عین درمیان میں ایک خوبصورت اسٹیج سجایا گیا تھا جس پر ایک بڑا سا اورنج نارنجی رنگ کا صوفہ رکھا تھا۔ یہ ریحال اور علی کی مشترکہ مہندی کی تقریب تھی۔ دونوں کی مہندی ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کا رش اور رونق دیکھنے والی تھی۔ ریحال صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی علی مصطفیٰ سفید رنگ کی کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس پورے روب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو پانے کی سچی خوشی تھی۔ ابھی مہندی کی رسم باقاعدہ شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک گارڈن کے مین گیٹ سے کامیار صاحب اور ان کی فیملی داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی فرحان صاحب کی نظر ان پر پڑی، وہ تیزی سے آگے بڑھے اور بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کرنے لگے۔ صوفے پر بیٹھی ریحال کی نظر جیسے ہی گیٹ پر پڑی، اس کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ وہاں کامیار صاحب کے بالکل پیچھے کیسن چل رہا تھا۔ کیسن کو اس حالات میں دیکھ کر ریحال کے دل میں ایک دم سے اس کے لیے شدید ترس اور ہمدردی جاگی۔ وہ جانتی تھی کہ کیسن کے لیے یہاں آنا کسی آگ کے دریا کو پار کرنے جیسا تھا، مگر وہ خاموش رہی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ کیسن سفید شلوار قمیض میں ملبوس بہت خاموشی سے گارڈن کے ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے اور وہ دور کھڑا خاموشی سے اس خوشی کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بے جان سی لگ رہی تھیں، مگر وہ خود پر جبر کیے وہاں موجود تھا۔ اسی دوران اسٹیج پر رونق بڑھ گئی۔ سب سے پہلے برہان ہنستا ہوا آیا۔ اس نے پلیٹ سے مہندی اٹھائی اور مزاحیہ خیز طریقے سے علی اور ریحال کے ہاتھوں پر لگاتے ہوئے بولا، یار علی، شادی کے بعد تو تم بالکل بدل جاؤ گے، ابھی سے بھابھی کے سامنے اتنے شریف بن کر بیٹھے ہو۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ پھر سلیمہ بیگم اور زرینہ بیگم آگے بڑھی، مہندی کی رسم کی اور مٹھائی کھلائی۔ سلیمہ بیگم جذباتی ہو کر بولی، میری بچی آج دنیا کی سب سے پیاری دلہن لگ رہی ہے، نظر نہ لگے میری جان کو۔ زرینہ بیگم نے بھی ریحال کا ماتھا چوما اور بولی، میری بہو تو پہلے ہی چاند جیسی ہے، علی بہت خوش قسمت ہے۔ معراج بھی چہکتی ہوئی آگے آئی اور دونوں کے پاس کھڑی ہو کر بولی، ماشاءاللہ آپ دونوں کی جوڑی اتنی پرفیکٹ لگ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے نظر اتار دوں آپ لوگوں کی۔ اسی طرح ہنسی مذاق اور دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب خاندان کے تمام لوگوں کی باری ختم ہو گئی تو آخر میں کیسن اور کامیار صاحب بالکل ہلکے اور دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ کیسن جیسے جیسے اسٹیج کے قریب آ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ان گہری نیلی آنکھوں سے ریحال کو دیکھا، جو مائیوں کی دلہن بنی صوفے پر بیٹھی تھی، مگر وہ علی مصطفیٰ کی دلہن تھی۔ کیسن نے بہت خاموشی اور ضبط کے ساتھ مہندی کی پلیٹ سے ایک پتی اٹھائی اور ریحال کی ہتھیلی پر رکھی۔ پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور ریحال کو کھلایا۔ مٹھائی کھلاتے ہوئے اس کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ریحال کے چہرے پر ٹکیں۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو ریحال۔ کیسن کے لبوں سے یہ جملہ بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں نکلا۔ علی مصطفیٰ بالکل خاموشی سے بیٹھا کیسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک سنجیدگی تھی۔ پھر کیسن نے مڑ کر علی کی طرف دیکھا اور اپنے لبوں پر ایک مصنوعی مگر خوبصورت مسکراہٹ سے جا کر بولا، تم بہت خوش قسمت ہو علی، جو تمہیں ریحال ملی۔ علی نے کیسن کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب درد کا سمندر تھا۔ علی نے ہلکا سا مسکرا کر عزت کے ساتھ اپنی گردن ہلا دی، جیسے وہ کیسن کے اس ظرف کی لاج رکھ رہا ہو۔ کیسن نے ایک آخری بار ان دونوں کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو شیشے کی طرح چمک رہے تھے، مگر اس نے انہیں باہر گرنے نہیں دیا۔ اس نے روندے ہوئے گلے سے کہا، مہندی مبارک ہو، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اسٹیج سے نیچے اتر گیا، کیونکہ اس کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ کیسن کے جاتے ہی ریحال نے تھوڑا سا جھک کر علی کے کان کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، علی، کیسن مجھے پسند کرتا تھا، بہت پہلے سے۔ علی نے سامنے دیکھتے ہوئے بہت سکون سے جواب دیا، میں جانتا ہوں ریحال۔ ریحال نے اداسی سے کیسن کی پشت کو دیکھا جو دور جا رہا تھا۔ مجھے اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے علی، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔
علی نے ریحال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت گہرے لہجے میں بولا، برا تو لگ رہا ہے ریحال، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے۔ تم میری قسمت تھی، تمہیں گھوم پھر کر میرے پاس ہی آنا تھا۔ تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو اور میں تمہارے لیے۔ علی کے اس پراعتماد اور محبت بھری بات پر ریحال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک آخری نظر کیسن پر ڈالی جو اب گارڈن کے ہجوم میں کہیں دور جا چکا تھا، اور پھر اس کی نظریں گارڈن کے دوسرے کونے میں کھڑے برہان اور معراج پر پڑیں۔ گارڈن کے ایک کونے میں معراج جلدی جلدی مہندی کے کسی کام سے گزر رہی تھی کہ دوسری طرف سے برہان ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے الٹی طرف مڑا۔ دونوں کا دھیان نہیں تھا اور معراج جیسے ہی برہان کے بالکل قریب سے گزری وہ اس سے زور سے ٹکرا گئی۔ برہان کے ہاتھ سے جوس کا گلاس اچھلا اور اس میں سے کافی سارا اورنج جوس معراج کے مہندی کے خوبصورت فینسی کپڑوں پر جا گرا۔ اوہ ہو، آئی ایم سو سوری معراج، میرا دھیان نہیں تھا بالکل۔ برہان نے فوراً گھبرا کر معراج کے کپڑے دیکھتے ہوئے معافی مانگی۔ معراج نے اپنے خراب ہوئے لباس کو دیکھا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں برہان پر ٹکائیں اور دانت پیستے ہوئے بولی، برہان، میرا دل کر رہا ہے میں تمہارا ایک ایک بال نوچ لوں اس وقت۔ برہان معراج کے اس غصے والے روپ کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اس نے اپنا سر تھوڑا نیچے جھکایا اور معصومیت سے بولا، اچھا چلو، اگر تمہارا دل کر رہا ہے نا تو نوچ لو بال، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ برہان کی اس بے نیازی پر معراج نے اسے گھورا تو برہان نے مسکرا کر نرمی سے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا یار، غلطی سے ہو گیا، جاؤ نا اندر جا کر ڈریس چینج کر لو۔ معراج نے اپنے دوپٹے کو جھٹکا اور بولی، نہیں، میں اب اس وقت پورا ڈریس چینج نہیں کروں گی، فنکشن خراب ہوگا۔ میں بس جا کر اسے تھوڑا سا دھو کر ہیئر ڈرائی سے سکھا کر ابھی واپس آتی ہوں۔ تم یہیں رہنا، میں تم سے آ کر حساب لیتی ہوں۔ معراج غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اندر گھر کی طرف چلی گئی، جبکہ برہان ہاتھ میں خالی گلاس پکڑے پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک گہری دلکش مسکراہٹ پھیل گئی جو معراج کے غصے پر اکثر آ جایا کرتی تھی۔ مہندی کی رنگ برنگی اور پرشور رسمیں اپنے اختتام کو پہنچی تو گارڈن کے ایک بڑے حصے میں گرما گرم کھانوں کے اسٹالز کھول دیے گئے۔ فضا میں ٹکوں، کبابوں اور قورمے کی خوشبو پھیل گئی۔ مہمان باری باری اپنی پلیٹس اٹھائے مختلف ٹیبلز پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اسٹیج پر لگے اسی اورنج صوفے پر اب ایک بڑی سی فینسی ٹرے سجی تھی جہاں ریحال اور علی مصطفیٰ ایک ساتھ بیٹھے بہت محبت سے کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کا ساتھ پانے کا سکون تھا۔ دوسری طرف معراج گارڈن کے ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے پلیٹ ہاتھ میں لیے چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کا کھانا کھانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ وہ بے خیالی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر گارڈن کے انتہائی دور دراز اندھیرے اور خالی کونے پر پڑی۔ وہاں کیسن اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو پیٹھ کے پیچھے باندھ رکھے تھے، گردن اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور وہ گہری نظروں سے آسمان پر چمکتے ہوئے چودھویں کے پورے چاند کو تک رہا تھا۔ سرد ہوا اس کے بالوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ وہ جو گھنٹوں آسمان کو تکتے ہیں، انہوں نے زمین پر کچھ تو کھویا ہوگا۔ معراج اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔ اسے یاد آیا جب کیسن پہلے دن ان کے گھر آیا تھا تو وہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا رویہ اور انداز عجیب لگا تھا، مگر آج اس سفید شلوار قمیص میں چاند کی روشنی تلے کھڑا وہ کیسن کتنا دلکش اور حسین لگ رہا تھا، جیسے کسی کتاب کا کوئی اداس کردار ہو۔ معراج نے اپنی پلیٹ ایک میز پر رکھی اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب چلی گئی۔ تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ معراج نے بہت نرمی سے پوچھا۔ کیسن نے چونک کر اپنی گردن نیچے کی اور گھوم کر معراج کو دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں معراج صاف دیکھ سکتی تھی کہ کیسن کی وہ نیلی آنکھیں اس وقت نم تھیں، ان میں پانی تیر رہا تھا۔ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہا ہوں۔ کیسن کے لبوں سے ایک بے بس سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ نکلا۔ معراج کو اس کی بات کی گہرائی سمجھ نہ آئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں۔ کیسن نے ایک بوجھل سانس لے کر اپنا رخ دوبارہ چاند کی طرف کیا اور بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس جاؤ، وہاں رونق ہے۔ بس ایسے ہی آئی ہوں، تمہارا حال پوچھنے، معراج نے سادگی سے جواب دیا۔ کیسن دھیما سا مسکرایا،
مگر اس مسکراہٹ میں صرف درد تھا۔ میرا حال پوچھنے کو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے مراج، اب تو میرا حال میں خود بھی نہیں جانتا۔ تمہاری بہن کا اثر میرے دل و دماغ سے اب تک ختم نہیں ہو رہا، جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ میری نہیں ہے، وہ علی کی ہے، ہمیشہ کے لیے علی کی ہو چکی ہے۔ مراج نے حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی کی۔ اسے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے دبی زبان میں پوچھا، کیسن، تم ریحال کو چاہتے تھے نا؟ مراج کے سیدھے سوال پر کیسن نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی گردن جھکا لی، جو اس کی بے پناہ اور ادھوری محبت کا اعتراف تھا۔ لیکن کیسن، وہ اب تمہاری نہیں ہو سکتی، مراج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ اسے بھول جاؤ نا اور ایک نئی زندگی شروع کرو۔ کیسن نے دھیرے سے اپنی گردن اٹھائی اور اپنی وہ گہری نیلی آنکھیں سیدھی مراج کے چہرے پر ٹکا دی۔ بھول جانا؟ کیا بھول جانا اتنا آسان ہوتا ہے مراج؟ مراج ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ پھر وہ خود کو سنبھال کر بولی، میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش تو کرو نا کیسن۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ کیسن کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اسے بھول نہیں پا رہا۔ میرے لیے کم سے کم اس زندگی میں تو اسے بھولنا ناممکن ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد میں اسے بھول جاؤں گا، یہ مجھے یقین ہے، لیکن میرے مرنے میں ابھی بہت وقت ہے، میں مروں گا نہیں ابھی۔ مراج نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تم کتنی عجیب باتیں کرتے ہو کیسن۔ کیسن کے لبوں پر ایک بار پھر وہ اداس مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی نا مراج، اور نہ ہی وہ محبت تم سے دور ہوئی ہے، اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب باتیں کر رہا ہوں۔ جس دن دل ٹوٹتا ہے اس دن بندہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے، مراج نے تڑپ کر کہا۔ لیکن کیسن، زندگی میں آگے تو بڑھنا پڑتا ہے نا، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ریحال اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی، وہ علی کے ساتھ بہت خوش رہے گی، تمہیں بھی اپنے لیے آگے بڑھنا چاہیے، خود کو اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کیسن نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے سوچا ہے نا مراج، میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں اب پاکستان میں نہیں رہوں گا، میں لندن چلا جاؤں گا، بس یہ شادی ختم ہو جائے، پھر میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ پاکستان میں رہ کر اب کیا کروں گا؟ یہاں کی ہر چیز مجھے اسی کی یاد دلائے گی۔ مراج نے اسے غور سے دیکھا۔ تو لندن جا کر کیا کرو گے تم؟ وہاں جا کر کچھ نہیں، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گا، اپنا میڈیکل پورا کروں گا اور پھر وہیں کوئی جاب کر لوں گا اور ریحال کو بھولنے کی کوشش کروں گا۔ کیسن نے اپنی بات مکمل کی تو اس کا لہجہ بالکل خالی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مراج نے ایک اطمینان کا سانس لیا اور وہاں سے ہٹنے ہی والی تھی کہ اچانک کیسن نے اسے روکا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں برہان پسند ہے نا تمہیں برہان پسند کرتا ہے مراج، کیسن نے اچانک کہا۔ مراج کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ بری طرح حیران ہوئی۔ کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ کیسن کے لبوں پر ایک سچی اور ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ عاشق ہونا مراج، ایک عاشق دوسرے عاشق کی نظریں بہت اچھے سے پہچان لیتا ہے۔ برہان کی نظریں بتاتی ہیں کہ وہ تمہیں کس حد تک چاہتا ہے، وہ جب بھی تمہیں دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ہوتی ہے۔ کیسن کی یہ بات سن کر مراج کے چہرے پر ایک حیا اور خوشی سے بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیرے سے اعتراف کیا، میں جانتی ہوں اس کی باتوں سے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اور مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے وہ، ہمیشہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، ہر بیکار کی بات میں بھی میرا ساتھ دیتا ہے۔ کیسن نے مراج کو خوش دیکھ کر اطمینان سے سر ہلایا اور مسکرایا۔ مراج نے ماحول کا بوجھل پن کم کرنے کے لیے پوچھا، اچھا، میں تمہارے لیے اندر سے جوس یا کچھ پینے کے لیے بھجواؤں؟ کیسن نے بہت نرمی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں شکریہ مراج، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مراج نے الوداع نظر اس پر ڈالی اور واپس ہجوم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کیسن ایک بار پھر بالکل تنہا ہاتھ پیچھے باندھے اسی خاموشی سے 14ویں کے چاند کو تکنے لگا، جیسے وہ چاند سے اپنے دل کے سارے دکھ شیئر کر رہا ہو اور اسلام آباد کی وہ سرد رات اس کے درد کی گواہ بن رہی ہو۔ مہندی کی رنگ برنگی اور پرشور تقریب رات گئے تک پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی۔ ڈھولک کی دھاپ، ہنسی مذاق اور گانے بجانے کے بعد اب آہستہ آہستہ مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے تھے۔ گارڈن جو کچھ دیر پہلے تک لوگوں سے بھرا ہوا تھا اب بالکل خالی اور پرسکون ہو چکا تھا، اور وہاں لگی رنگ برنگی بتیاں مدھم معلوم ہو رہی تھیں۔ ریحال شیخ اپنے کمرے کی
اپنے کمرے کے پرسکون اور معطر ماحول میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ معراج جو تھوڑی دیر پہلے ہی نہا کر آئی تھی، گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹے ایک سادہ اور آرام دہ نائٹ ڈریس پہنے ریحال کے پیچھے کھڑی، وہ بہت احتیاط اور نرمی سے ریحال کے گیلے گلے اور کانوں سے مہندی کے بھاری جویلری اتار رہی تھی، جبکہ ریحال وائپس کی مدد سے اپنے چہرے کا ہلکا پھلکا مائیوں کا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ اس پرسکون رات میں دونوں بہنیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرنے لگیں۔ تمہیں ایک بات کہوں ریحال؟ معراج نے ریحال کے گلے سے ہار اتار کر میز پر رکھتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ ہاں کہو، ریحال نے شیشے میں معراج کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا۔ تم جب شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤ گی نا، تو میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی یار۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارے بغیر اتنے بڑے کمرے میں کیسے رہوں گی۔ معراج کی آواز میں اپنی بڑی بہن سے جدائی کا سچا دکھ تھا۔ ریحال نے صوفے پر گھوم کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی ممتا جیسی محبت چمک اٹھی۔ مجھے بھی تم سب کی بہت یاد آئے گی معراج، امی بابا، اور تمہارے بغیر میرے لیے بھی نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ زندگی کا اصول ہے نا۔ ہاں جانتی ہوں وہ خالہ کا گھر ہے، لیکن پھر بھی اب ان کی بہو بن کے اس گھر میں جاؤں گی۔ معراج نے جذباتی ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے شرارت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اور ویسے میں اچھی طرح جانتی ہوں تم وہاں جا کر علی بھائی کو بہت تنگ کرو گی۔ ریحال کے لبوں پر اب ایک خوبصورت اور کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں تنگ تو میں بالکل کروں گی، شوہر ہوں گے وہ میرے، اب کیا میں انہیں تنگ بھی نہیں کر سکتی کیا؟ یہ تو میرا حق ہے۔ معراج کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں ہاں کر لینا، لیکن یاد رکھنا وہ بھی تمہیں برابر کا تنگ کریں گے۔ علی بھائی کوئی سیدھے سادے نہیں ہیں، وہ اپنا بدلہ لینا اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے معراج اب ریحال کے بالوں میں لگی آخری چند پنز بہت دھیان سے اتار رہی تھی تاکہ اس کے بال آزاد ہو سکیں۔ ریحال بھی ہنس پڑی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولی، وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے تیز ہیں۔ ان کی باتیں یوں ہی چلتی رہیں۔ پھر ریحال نے الماری سے اپنے لیے ایک اور ہلکا نائٹ سوٹ نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ شاور لے کر باہر آئی تو اس کے گیلے سیاہ بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے، جن سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ چہرے سے سارا میک اپ اتر چکا تھا اور اس کا قدرتی رنگ صاف سفید موتیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو کر خاموشی سے اپنے بیڈ پر آئی اور کمبل تان کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ سونے کے لیے اپنی آنکھیں موندنے ہی لگی تھی کہ سائیڈ ٹیبل پہ رکھے فون کی اسکرین ایک دم چمک اٹھی۔ کیسن کامیار۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر لکھا تھا۔ ریحال نے میسج اوپن کیا۔ کیسن نے 2 الفاظ لکھے تھے، کیسی ہو؟ ریحال نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بہت خوش دلی اور سادگی سے ٹائپ کیا، ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ دوسری طرف اپنے عالی شان کمرے میں بیڈ پر اکیلا بیٹھا کیسن ریحال کا یہ جواب دیکھ کر ایک پل کے لیے جیسے وہیں اٹک گیا۔ اس کی انگلیاں کی بیڈ پر جم گئیں۔ کیا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ جس لڑکی کو اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا آج اس کی مہندی تھی اور کل وہ کسی اور کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ اس کا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، لیکن وہ ریحال کو اپنی تکلیف کا احساس دلا کر اس کی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر میسج میں لکھا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر ایک لمبی ہچکچاہٹ کے بعد کیسن نے اگلا میسج کیا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی ریحال، بہت زیادہ۔ ریحال نے یہ میسج پڑھا تو اس کے لبوں پر ایک سادہ سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے جواب دیا، تمہارا بہت شکریہ کیسن۔ پھر ریحال کو یاد آیا کہ رات بہت ہو چکی ہے اور کل اس کا زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اس نے جلدی سے ٹائپ کیا، اچھا کیسن، تم سے بعد میں بات کروں گی، میں ابھی سونے لگی ہوں، صبح بارات ہے اور مجھے پارلر بھی بہت جلدی جانا ہے۔ دوسری طرف بیٹھا کیسن اس کا یہ میسج پڑھ کر اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے دل کا حال سنانا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، مگر اب سب بیکار تھا۔ اس نے ٹائپنگ بند کی، اپنا ابھرتا ہوا آنسو صاف کیا اور صرف اتنا لکھ سکا، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ریحال نے فون سائیڈ پر رکھا
لائٹ آف کی اور کمبل اپنے اوپر اچھے سے اوڑھ کر لیٹ گئی۔ چند ہی منٹوں میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، جبکہ دوسری طرف اسلام آباد کی اس سرد رات میں کیسن کی آنکھیں اب تک جاگ رہی تھیں۔ اسلام آباد کی صبح کا اپنا ہی ایک شاہانہ سحر ہوتا ہے۔ مارگلا کی سرسبز بلند و بالا پہاڑیوں کو چومتی ہوئی دھند جب آہستہ آہستہ چھٹتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے قدرتی حسن نے خود اپنے ہاتھوں سے اس شہر کو تراشا ہو۔ سرسبز درخت، صاف ستھری چوڑی سڑکیں، فضا میں سنبر کی درختوں اور بھیگی مٹی کی رچی بسی خوشبو اس شہر کو دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں شمار کرواتی ہے۔ اس شہر کو اسلام آباد کا نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ لفظ اسلام کا مطلب امن و سلامتی ہے اور آباد کا مطلب بسایا گیا شہر، یعنی اسلام کا شہر یا امن و سلامتی کا مسکن۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سکون، نفاست اور خوبصورتی ایک ساتھ سانس لے رہی ہیں۔ صبح کا ماحول بالکل الگ ہی تھا۔ ریحال اپنے آرام دہ بیڈ پر کمبل اوڑھے دنیا و مافیہ سے بے خبر گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ رات کی شدید تھکن، مہندی کا پرشور فنکشن اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے اسے صبح کے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک دھپ! ایک بھاری تکیہ سیدھا ریحال کے منہ پر آ کر لگا۔ ریحال ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا بیماری ہے تمہیں معراج؟ کیوں اٹھا رہی ہو؟ سونے دو نا، ریحال نے غصے سے تکیہ پرے پھینکتے ہوئے چلائی۔ معراج نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور ڈرامائی انداز میں بولی، او دلہن صاحبہ، ذرا ہوش کے ناخن لیں، دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ کیا؟ ریحال نے جھٹکے سے سائیڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا، اسکرین پر وقت دیکھا، باقی 1 چمک رہا تھا۔ او خدایا! ریحال کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ میں اتنی لیٹ ہو گئی، مجھے تو صبح ہی پارلر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ رات کی تھکن ایسی غالب آئی تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور صبح کی جگہ دوپہر ہو چکی تھی۔ ریحال نے سیکنڈز میں واش روم جا کر منہ ہاتھ دھویا، بالوں کا تیزی سے جوڑا بنایا، گلے میں ڈھیلا سا دوپٹہ ڈالا اور جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سامنے ہی علی مصطفیٰ انتہائی باوقار انداز میں صوفے پہ بیٹھا فرحان صاحب سے کسی اہم بات پر گفتگو کر رہا تھا، جبکہ سلمان اور عثمان میرج ہال کی طرف گئے ہوئے تھے تاکہ شام کی بارات کے تمام انتظامات کا آخری شکل دے سکیں۔ ریحال کچن کی طرف بھاگی جہاں سلیمہ بیگم گرم گرم کھانا تیار کر رہی تھیں۔ امی، میں اتنی لیٹ اٹھی ہوں، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ ریحال نے ہانفتے ہوئے شکایت کی۔ امی نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پیار سے مسکرائیں۔ نہیں میری جان، تم رات کو بہت تھک گئی تھی، اس لیے میں نے سونے دیا۔ اب جلدی سے تم اور معراج کچھ کھا لو، علی تم دونوں کو سیلون چھوڑ دے گا۔ ریحال نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ سلیمہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگایا اور ریحال وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ سلیمہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور ریحال کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہارے بغیر ہم اکیلے ہو جائیں گے ریحال۔ امی کا لہجہ اچانک بھاری ہو گیا۔ بیٹیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں نا۔ ریحال کے ہاتھ سے نوالا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے مسکرا کر امی کی طرف دیکھا۔ امی، میں ملنے آیا کروں گی نا آپ سے، لاہور کون سا دوسرے ملک میں ہے؟ جانتی ہوں بیٹے۔ امی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ لیکن ہم تمہیں پھر بھی بہت یاد کریں گے، بس آج کا دن ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم ہمارے گھر کی مہمان بن جاؤ گی، جب بھی آؤ گے مہمان بن کر آؤ گے۔ امی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ریحال کا دل بھر آیا۔ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں ریحال، انہیں ایک دن اپنے اصل گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ اف امی، آپ کی باتیں مجھے رلا دیں گی، میں پہلے ہی لیٹ ہوں۔ ریحال نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ امی مسکرائیں اور اس کا ماتھا چوم کر بولی، رونا بالکل نہیں ہے، جاؤ اب جا کر اپنا سامان پیک کرو اور سیلون کے لیے نکلو، علی باہر انتظار کر رہا ہے۔ ریحال کھانا ختم کر کے تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے ایک بڑے اور خوبصورت سفری بیگ میں اپنا سرخ روسی جوڑا، جویلری باکس، میک اپ اور دیگر ضروری سامان بہت احتیاط سے پیک کیا۔ معراج بھی اپنے کپڑوں کا بیگ تیار کر چکی تھی کیونکہ ان دونوں نے ایک ہی ساتھ سیلون جانا تھا۔ تبھی علی مصطفیٰ کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ سب سامان ہو گیا؟ علی نے اپنے رعب دار مگر نرم لہجے میں پوچھا۔ جی علی بھائی، یہ رہے ہمارے بیگز، معراج نے کہا۔ علی نے آگے بڑھ کر ریحال اور معراج دونوں کے بھاری بیگز اٹھائے اور باہر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔
باہر پورچ میں علی کی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ریحال خاموشی سے جا کر علی کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ معراج پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھی۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی، ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی سرخ دوپٹے میں لپٹی ریحال پر ڈالی، جس کے چہرے پر تھوڑی گھبراہٹ اور تھوڑی خوشی تھی۔ علی سے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بیوٹی سیلون کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ہلکی سی مدھم موسیقی پس منظر میں چل رہی تھی اور اے سی کی ٹھنڈک میں گلاب کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ بیوٹیشن نے ریحال کو بڑی سی شیشے والی کرسی پر بٹھایا اور اس کا عروسی میک اپ شروع کیا۔ معراج پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ کبھی ریحال کے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہنستی تو کبھی بیوٹیشن کو ہدایت دیتی، دیکھیں آپ نے میری بہن کو دنیا کی سب سے پیاری دلہن بنانا ہے۔ ویسے تو یہ بغیر میک اپ کے بھی بلا کی خوبصورت ہے، لیکن آج علی بھائی کے ہوش اڑانے چاہیے۔ ریحال نے شیشے میں معراج کو گھورا۔ معراج تم بس اپنا میک اپ کرواؤ، مجھے مت چھیڑو، پہلے ہی دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے۔ معراج نے کھلکھلا کر کہا، ابھی سے دھڑک رہا ہے؟ ابھی تو علی بھائی کا بارات لے کر آنا باقی ہے دلہن صاحبہ۔ دونوں بہنوں کا یہ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق اور نوک جھوک پورے وقت چلتا رہا۔ بیوٹیشنز نے بہت تسلی اور مہارت سے دونوں بہنوں کو تیار کیا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے باہر اسلام آباد کی شام ڈھلنے لگی۔ سورج کی نارنجی اور سنہری کرنیں فضا میں گھلنے لگیں۔ معراج جب تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کا روپ دیکھنے والا تھا۔ اس نے سنہرے رنگ کا سحر انگیز لہنگا پہن رکھا تھا، جس کا دوپٹہ اس نے بہت نفاست سے ساڑی کے انداز میں ڈرپ کیا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال پیچھے کھلے ہوئے تھے اور نیچے سے خوبصورتی سے کرل کیے گئے تھے۔ آنکھوں میں سنہرے رنگ کا نازک سا میک اپ، لبوں پر ہلکی گلابی لپسٹک اور ماتھے پر چمکتی ہوئی چھوٹی سی بندیا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ہاتھوں میں چھنکتی ہوئی چوڑیاں اس کی ہر حرکت پر چھنک اٹھتی۔ وہ واقعی بے حد حسین اور دلکش لگ رہی تھی، لیکن جب ریحال پر نظر پڑتی تو سانسیں تھم جاتی تھیں۔ ریحال نے سرخ رنگ کا دلکش عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، جو اس کے وجود پر شاندار لگ رہا تھا۔ اس کے بال پیچھے ایک سلیقے سے بنے ہوئے جوڑے میں بندھے گئے تھے اور سر پر روایتی دلہنوں کی طرح لال دوپٹہ بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ بالوں کی چند نٹکھٹ لٹیں گالوں پر لہراتی ہوئی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں بھر بھر کر گہرا کاجل لگایا گیا تھا، جبکہ آنکھوں کا باقی میک اپ بہت ہلکا اور قدرتی رکھا گیا تھا تاکہ اس کی اپنی آنکھوں کی معصومیت قائم رہے۔ پرکشش لبوں پر گہری سرخ لپسٹک چمک رہی تھی۔ ہاتھوں میں لال چوڑیاں گلے میں چمکتا ہوا نفیس نیکلس، ناک میں پہنا ہوا چھوٹا سا کوکا اور ماتھے پہ سجا مانگ ٹیکا، ہر ایک چیز اس کے روپ کو نکھار رہی تھی۔ وہ آج علی مصطفیٰ کی دلہن تھی اور واقعی زمین پر اتری کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ شام کا سرمئی اندھیرا گہرا ہو رہا تھا جب پورچ میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ عثمان ان دونوں بہنوں کو سیلون سے پک کرنے آ چکا تھا۔ عثمان نے جب گاڑی سے اتر کر ریحال اور معراج کو دیکھا تو ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ ماشاءاللہ، آج تو میری دونوں بہنیں حد سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ چلو جلدی بیٹھو، بھائی وہاں بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان ان دونوں کو لے کر سیدھا میرج ہال پہنچا۔ دوسری طرف مارکی کے ایک خاص پرائیویٹ روم میں علی مصطفیٰ اکیلا کھڑا تھا۔ وہ ایک دم شاہانہ اور خوبصورت دولہے کے لباس میں ملبوس تھا، جس میں اس کی رعب دار اور وجیہہ شخصیت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی، جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور شیشے میں اپنا عکس درست کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ بس کچھ ہی دیر کا انتظار باقی تھا اور ریحال ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ میرے خیال سے اتنی لمبی ایپیسوڈ نہیں تھی، لاسٹ ایپیسوڈ زیادہ لمبی ہوگی۔ خیر، ان سینس کو اگنور کرو آپ لوگ، اور کیا کہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی دے دوں گی، 1-2 دن میں یا شاید کل ہی دے دوں، پوسٹ کر دوں، لکھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خیر، اور بہت منتیں کروائی میں نے تم لوگوں کی، مجھے پتہ ہے، لیکن خیر اب تو ناول ختم ہونے والی ہے نا، تو
تم لوگ ایپیسوڈ کو انجوائے کرو اور مجھے بتا دینا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ۔ اب ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔